بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال اور یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس مہینے میں روزے رکھنے واجب کیوں ہیں؟ کیوں صرف اسی مہینے میں روزے رکھنے واجب ہیں، کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اس مہینے میں روزہ رکھنا واجب اس لیے ہے کیونکہ یہ مہینہ تمام جتنے بھی مہینے ہیں تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو فضیلت، جو امتیاز اس مہینے کو حاصل ہے وہ کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے مختلف نام ہیں۔ یہ شہر عبد ہے، یعنی عبدیت کا مہینہ ہے۔ یہ شہر عبادہ ہے، یعنی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ شہر القبول ہے، یعنی اعمال کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر معصوم ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ انسان اس مہینے میں گناہ سے بچتے ہیں۔ شہر اسلام ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر التوبہ ہے، یعنی توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر الانابہ ہے، شہر الانابہ یعنی وہ مہینہ کہ جس میں جو ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ شہر المغفرہ ہے، شہر المغفرہ یعنی وہ مہینہ کہ جس میں انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شہر الرحمہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ شہر مبارک ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، عظیم کتاب کو نازل کیا، یعنی عظیم کتاب، پاک کتاب اسی پاک مہینے میں، اسی عظیم مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ جو اور آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ آپ اس مہینے کی ذرا فضیلت دیکھیں، کسی مہینے کی جو وہ فضیلت نہیں ہے جو اس مہینے کی فضیلت ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، توریت اس مہینے میں نازل ہوئی ہے، 6 رمضان کو توریت نازل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد انجیل 12 رمضان کو نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ پھر قرآن نازل ہوا ہے شب قدر میں، شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ شب قدر کیا؟ خیر من الف شہر، جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ دیکھیں اس مہینے کی آپ فضیلت دیکھتے رہیں، اور یہی مہینہ ہے جس میں تقدیر سازی ہوتی ہے، یہی مہینہ ہے جس میں نفع نقصان، موت حیات، اولاد، شادی بیاہ، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اتنا مبارک مہینہ ہے، اسی لیے پروردگار نے چاہا کہ اسی مہینے میں روزے کو واجب قرار دیا جائے۔ اسی مہینے میں اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا، اور روزے کے واجب ہونے سے اس مہینے کی فضیلتوں میں اور زیادہ 4 چاند لگ گئے۔ لہٰذا اس مہینے میں روزہ ضرور رکھیں تاکہ ہم اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس مہینے کے فضائل ہیں، اس سے ہم شرف یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔